مجھے شکریہ ادا کرنا ہے آپ تمام دوستوں کا، خصوصاً بالخصوص جناب ندیم اکبر جنہوں، اور میں کہتا ہوتا ہوں کہ شاعری میرے لیے زندہ رہنے کا ایک بہانہ ہے، ہمیں اور زندہ رہنے کا ایک بہانہ مل گیا آپ کی وجہ سے۔ اب اکمل حنیف صاحب کا 1 2 3 4 خوبصورتیاں ان کی زندگی میں مجھے نظر آئیں۔ یہ ہمارے دور جد و جہد کے دوست ہیں۔ 97 8 9 میں میں نے مشاعرے پڑھنے شروع کر دیے، تو بورے والا سے باہر 2000 میں ہم اپنے شہر سے باہر مشاعرے پڑھتے، تو 2001 2 کی بات ہے جب انہوں نے ادبی تنظیم سویرا بنائی۔ کئی ایک مشاعروں میں مجھے یاد ہے کہ سب سے پہلے یا اس وقت یہ M.A. عاصم لکھتے تھے، یا عاصم صاحب وہاں موجود ہوتے تھے یا میں ہوتا تھا۔ یقین کریں کہ جنون ہوتا تھا مشاعرے سے پہلے، وہ سارا دن ہم نے میرے پاس بھی ایک سائیکل تھا، تو ہم نے کالج، اور وہ ایک پورا ایک منظرنامہ میری آنکھوں کے آگے آ جاتا ہے، لیکن ہم اس وقت بھی ایک بات کہتے تھے کہ یار M.A. عاصم سے نا لڑنا بہت مشکل ہے، یہ کسی سے لڑتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس کی یہ اندر کی خوبصورتیاں اس کے شعروں میں نظر آتی ہیں، اور یہ فی زمانہ بہت مشکل کام ہے۔ آج بھی انہوں نے جیسی اچھی خوبصورت شاعری ہمیں سنائی، یقین کریں میں خود تر و تازہ ہو گیا ہوں دیر بعد انہیں سنا۔ اچھا، درمیان میں یہ بالکل وہ جو روزگار کے سلسلے میں اور صرف پیسے کمانے والی مشین بن گئے، تو اب یہ بہت اچھا کر رہے ہیں کہ ہم سب دوستوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ لاہور میں بہت اچھی نشستیں ان کے کریڈٹ پہ ہیں۔ اللہ پاک میرے اس بھائی کو بہت خوش رکھے، اور اسی وقت سے تحریک تعمیم انشائیہ کے دور سے جو میں کئی ایک القابات بھی کہنا چاہ رہا ہوں، جو یادیں ہوتی ہیں نا، ان میں بہت اچھی اور بری ہر طرح کی یادیں ہوتی ہیں، لیکن ہم نے وہ سارا ایک دیکھا۔ غزالہ انجم کی خوبی یہ ہے کہ وہ نثر نگار بھی بڑی مضبوط اور بہت مرطوب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شاعری اور انشائیہ خود معلم ہے۔ بورے والا میں ایسی شخصیات کا ہونا کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ شاعری کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں جی چند حاضری کے لیے۔ نہ فراق میں، نہ وصال میں، نہ شراب میں، نہ شباب میں، نہ فراق میں، نہ وصال میں، نہ شراب میں، نہ شباب میں، کہ شعور ملتا ہے شعر میں یا خدا کی سچی کتاب میں۔ کہ شعور ملتا ہے شعر میں یا خدا کی سچی کتاب میں، نہ مباحثہ، نہ مباہلہ، نہ مجاہدہ، نہ مشاہدہ، نہ مجاہدہ، نہ مشاہدہ۔ میں ہرا کی غار میں سو گیا، میں ہرا کی غار میں سو گیا، ملی روشنی مجھے خواب میں۔ نہ مشاہدہ، نہ مجاہدہ، نہ مباہلہ، نہ مباحثہ، میں ہرا کی غار میں سو گیا، ملی روشنی مجھے خواب میں۔ میرے مہرباں، میرے رازداں، میرے سائباں، میری کہکشاں، مجھے اپنے در سے نہ موڑیو، میں پڑا رہوں گا عذاب میں۔ بہت شکریہ۔ مجھے اپنے در سے نہ موڑیو، میں پڑا رہوں گا۔ 1 2 شعر آپ کے لیے جی۔ جنبش ارض و سماوات میں آئے ہوئے ہیں، جنبش ارض و سماوات میں آئے ہوئے ہیں، ان دنوں گردش حالات میں آئے ہوئے ہیں۔ اب جو تو چاہے جہاں چاہے ہمیں لے جائے، اب جو تو چاہے جہاں چاہے ہمیں لے جائے، کیا کریں ہم جو تیرے ہاتھ میں آئے ہوئے ہیں۔ اب جو تو چاہے جہاں چاہے ہمیں لے جائے، کیا کریں ہم جو تیرے ہاتھ میں آئے ہوئے ہیں۔ اور میں اکیلا تو نہیں آیا تجھے دیکھنے کو، میں اکیلا تو نہیں آیا تجھے دیکھنے کو،
کچھ ستارے بھی میرے ساتھ میں آئے ہوئے ہیں، میں اکیلا تو نہیں آیا تجھے دیکھنے کو، کچھ ستارے بھی میرے ساتھ میں آئے ہوئے ہیں۔ ایک دو اشعار کا الجھتا جاتا ہے تانا بانا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، تجھے ہی دیکھے تیرا دیوانہ، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، نئی محبت کے ہجر لمحے میری جوانی نگل رہے ہیں، نئی محبت کے ہجر لمحے میری جوانی نگل رہے ہیں، لگا ہوا ہے بسانا جانا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، وہ بات کرتا تو باتوں باتوں میں بھول جاتا تھا بات کرنی، وہ بات کرتا تو باتوں باتوں میں بھول جاتا تھا بات کرنی، سناتا جب بھی میرا فسانہ، کبھی ادھر سے وہ بات کرتا تو باتوں باتوں میں بھول جاتا تھا بات کرنی، سناتا جب بھی میرا فسانہ، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، بدن کی ٹہنی پہ بور اترے خدا کی رحمت کا نور اترے، بدن کی ٹہنی پہ بور اترے خدا کی رحمت کا نور اترے۔ شاہ جی میں نے یہ شعر جب کہا تھا اللہ نے یہ دعا بھی قبول کی، میرا ایمان ہے کہ شعر دعا ہوتا ہے اور یہ اسے قبول ہی ہونا ہوتا ہے، تو اللہ نے پھر ایک بیٹی عطا کی۔ پچھلے دنوں امجد تجوانہ صاحب کے گھر بھی رحمت آئی ہے جی، بدن کی ٹہنی پہ بور اترے، بدن کی ٹہنی پہ بور اترے خدا کی رحمت کا نور اترے، میں لگ رہا ہوں پھٹا پرانا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، میں لگ رہا ہوں بدن کی ٹہنی پہ بور اترے خدا کی رحمت کا نور اترے، میں لگ رہا ہوں پھٹا پرانا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، میں خاک سے ہوں میں چاک پر ہوں، میں کن سے آگے نکل چکا ہوں، پڑے گا میں خاک سے ہوں میں چاک پر ہوں، میں کن سے آگے نکل چکا ہوں، پڑے گا پھر سے مجھے گھمانا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی زمین سے کبھی زماں سے، زعیم جانے کہاں کہاں سے، کبھی زمین سے کبھی زماں سے، زعیم جانے کہاں کہاں سے، تلاش کرتے ہیں آب و دانہ، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ بہت شکریہ جی۔ شاہ جی ساجد نے تاڑیاں ماریاں، میں آپ کی نظر کرتا ہوں ایک اور طرح کی ذرا آسان طرح کی نظم ہے جی، میں نظم کی طرف آتے ہیں۔ اچھا اس لیے لگ رہا ہے کہ جہاں شورا کرام بیٹھے ہوں وہاں پھر دل ہوتا ہے کوئی نئی چیزیں، میں خود کو نظم کر لوں گا۔ میرا لفظوں سے وعدہ ہے، میرا لفظوں سے وعدہ ہے کہ جس دن اس کو دیکھوں گا میں خود کو نظم کر لوں گا۔ میرا لفظوں سے وعدہ ہے میں جس دن اس کو دیکھوں گا میں خود کو نظم کر لوں گا، ایک ایسی نظم جس میں ایک ہی کردار ہوگا اور منو تو کا کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، ایک ایسی نظم جس میں ایک ہی کردار ہوگا اور منو تو کا کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، میں نیکی اور بدی کی پوٹلی میں ساری دنیا کا خسارہ سامنے رکھ کر تیری رحمت کو دیکھوں گا۔ میں نیکی اور بدی کی پوٹلی میں ساری دنیا کا خسارہ سامنے رکھ کر تیری رحمت کو دیکھوں گا، دکھی عورت کے آنسو مرد کی بے ہمتی لفظوں میں ڈھالوں گا، دکھی عورت کے آنسو مرد کی بے ہمتی لفظوں میں ڈھالوں گا، غبارہ ڈھونڈتے بچے کی حسرت
किस तरह लिखूं तेरे बारे में कोहे तूर पे जाते हुए मूसा से पूछूंगा, तेरे बारे में कोहे तूर पे जाते हुए मूसा से पूछूंगा, कुएं से मैं निकल आऊंगा और तोहमत भरा एक हाथ मेरी पुश्त से कुर्ते को फाड़ेगा। कुएं से मैं निकल आऊंगा और तोहमत भरा एक हाथ मेरी पुश्त से कुर्ते को फाड़ेगा। मुझे मछली उगल देगी, मुझे मछली उगल देगी। उधर मैं रास्ता भटके मुसाफिर को खिजर के हाथ में देकर चला आया हूँ मस्जिद में। उधर मैं रास्ता भटके मुसाफिर को, शुक्रिया, उधर मैं, बहुत शुक्रिया, मुझे मछली उगल देगी। शुक्रिया सर, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे मछली उगल देगी। उधर मैं रास्ता भटके मुसाफिर को खिजर के हाथ में देकर चला आया हूँ मस्जिद में। शोरा हजरात की नज़र, सुनहरी रात में जो ख्वाब बनकर शायरी उतरी थी मैं उसकी अज़ां दूंगा। सुनहरी रात में जो ख्वाब बनकर शायरी उतरी थी मैं उसकी अज़ां दूंगा। मैं तपती रेत पर कोड़े भी खाऊंगा और उस पर मुस्कुराऊंगा। मैं तपती रेत पर कोड़े भी खाऊंगा और उस पर मुस्कुराऊंगा। तुझे पढ़ना पड़ेगा दुख मेरा, सुनना पड़ेंगे सब गिले शिकवे। मेरे महबूब की जब ऊँटनी गुजरी तो मैं भी, मेरे महबूब की जब ऊँटनी गुजरी तो मैं भी घर के दरवाजे में बैठा यासो हसरत से पुकारा था। तेरे बिन क्या मेरा कोई सहारा था। मेरे महबूब की जब ऊँटनी गुजरी तो मैं भी घर के दरवाजे में बैठा यासो हसरत से पुकारा था। तेरे बिन क्या मेरा कोई सहारा था। मेरी उम्मीद क्यों टूटी मैं ये सब उससे पूछूंगा। मेरा लफ्ज़ों से वादा है मैं खुद को नज़्म कर लूँगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक दो शेरों के साथ इजाज़त दें। नज़्म का एक तासर है, उसके बाद मुश्किल हो जाती है। काहे को दुश्मनी करें सोचों को शल करें, काहे को दुश्मनी करें सोचों को शल करें। हम क्यों ना अपने मसले टेबल पे हल करें। काहे को दुश्मनी करें सोचों को शल करें। हम क्यों ना अपने मसले टेबल पे हल करें। और एक शेर के साथ इजाज़त जी। गंदुम की बालियां ही वो बेटी को दे सके, गंदुम की बालियां ही वो बेटी को दे सके। मालिक मेरे किसान के खेतों की खैर हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी जी, फरमाइश पूरी करें जी। जी सर, एक नज़्म सर। ये चादर क्यों नहीं हटती। मैंने ये इसलिए पढ़नी कम कर दिया, नहीं मेरा ना एक वो जब भी नज़्म का नाम आता है ना मेरा एक तासर ही हो जाता है बड़ा मुख्तलिफ। न जाने क्यों बड़ी माँ को जनू था हुक्मरानी का, न जाने क्यों बड़ी माँ को जनू था हुक्मरानी का। मेरे घर के सभी किरदार कहते थे उन्हीं की राजधानी है, उन्हीं का ये वतीरा है। हवेली भर की जितनी चाबियां थी उनके पल्लू से बंधी रहती थीं और किसमें ये जुर्रत थी कि उनको छू भी सकता हो। ये खुशबख्ती मुकद्दर थी तो मेरा थी कि वो संदूक जब खोलें तो कमरे में फ़कत मुझको बुलाती थीं। तो मैं यूं बेनियाजी में कुछ ऐसे चल के जाता था कि जैसे हूँ मैं शहजादा। तो मैं यूं बेनियाजी में कुछ ऐसे चल के जाता था कि जैसे हूँ मैं शहजादा। ये सच था सच कि अब्बा जब कभी नाराज़ होते तो यही कहते कि अम्मा देख तेरे प्यार ने इसको बिगाड़ा है, कि अम्मा देख तेरे प्यार ने इसको बिगाड़ा है। ये नालायक जिसे कहती हो शहजादा शरारत की पिटारी है, ये नालायक जिसे कहती हो शहजादा शरारत की पिटारी है।
तो ऐसे में बड़ी माँ हंस के कहती थी, अरे जाने दे, बच्चा है, यही तो उम्र होती है शरारत की। तो ऐसे में बड़ी माँ हंस के कहती थी, अरे जाने दे, बच्चा है, यही तो उम्र होती है शरारत की। कि जब भी पैसे गिनने हों तो वो मुझको बुलाती थी, तो मैं चुपके से कुछ पैसे उड़ा लेता। मैं जब भी पकड़ा जाता था तो वो नाराज़ होकर मुंह को चादर में छुपा लेती। मैं जब भी तौबा करता तो मेरा मुंह चूम लेती थी। मगर अब के तो कोई भी खता मुझसे नहीं सरजद हुई, फिर भी समझ में कुछ नहीं आता वो क्यों नाराज़ हैं मुझसे। उन्होंने क्यों छुपाया है ये मुंह मट्टी की चादर से, कि कितनी तौबा की मैंने, ये चादर क्यों नहीं हटती, ये मट्टी क्यों नहीं छटती। बहुत शुक्रिया।